16 دسمبر 1971 کے اندر جو ایک واقعہ رونما ہوا وطن عزیز پاکستان کی تاریخ کا، وہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوا۔ وہ سقوط ڈھاکہ، وہ مشرقی پاکستان کا ہم سے جدا ہونا، حالانکہ اس خطے کا اور اس خطے کے باسیوں کا قیام پاکستان کے سلسلے میں ایک تاریخی کردار ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو اٹھایا جائے اور اس کو کھنگالا جائے تو یہ بات سن 1906 سے شروع ہوتی ہے۔ 1906 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ کی تنظیم کا آغاز ہوا، اس کا افتتاح ہوا، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو جس شہر میں اس کا قیام لایا گیا وہ شہر موجودہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے۔ ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور اس کی قرارداد کسی اور نے پیش نہ کی بلکہ اس وقت کے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان نے اس کی قرارداد پیش کی، یعنی بنگالیوں نے ہی مسلم لیگ کی قرارداد پیش کی اور اس کو بنانے والے تھے۔ پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی، بنگالی مسلمان اس جد و جہد کے اندر آزاد ریاست کے قیام کی خاطر مسلم لیگ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، ملتے چلے گئے۔ جس وقت 1940 میں لاہور کی سرزمین پر، جہاں پر اس وقت مینار پاکستان کھڑا ہوا ہے، یہیں پہ کھڑے ہو کر جس نے دوبارہ قرارداد پیش کی تھی اس کا تعلق بھی مشرقی پاکستان کے ساتھ۔ وہ ڈھاکہ کا شیر بنگال کے نام سے مشہور اور شہرت پانے والا مرد مجاہد جناب مولوی ابو القاسم فضل الحق، اس نے اس کی قرارداد پیش کی۔ دوبارہ بھی قرارداد پاکستان کے لیے جب پیش کی گئی تو وہ بھی مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ پھر اس کے بعد جس وقت پاکستان کے قیام کے لیے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا، انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا، 1946 میں 46 کے اندر جب الیکشن ہوا، انتخابات ہوئے پاکستان کی خاطر، تو اس وقت ووٹ دینے والوں میں اکثریت بھی مشرقی مسلمانوں کی تھی۔ بنگال کے، مشرقی پاکستان کے 99% افراد نے جو ہے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، یعنی کہ 1% تھا، کوئی چند بندے تھے گنتی کے صرف جنہوں نے ووٹ نہ دیا، ورنہ پورا مشرقی پاکستان، وہ بنگلہ دیش جو اس وقت موجود ہے اور اس وقت بنگال کہلاتا تھا، اس کے رہنے والے ہر مسلمان نے پاکستان کو ہی ووٹ دیا۔ اور پاکستان کا جس وقت قیام عمل میں آیا تو ادھر مغربی پاکستان، ادھر مشرقی پاکستان، بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، گیپ ہے، الگ بیچ کے اندر
کے باوجود مشرقی مسلمانوں اور مغربی مسلمانوں کی جو دل ہے وہ ملے ہوئے تھے. یہ فرق نہیں تھا کہ یہ مغربی پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ مشرقی پاکستان کے مسلمان ہیں. سب ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت کیا کرتے تھے. پاکستان کے ساتھ ایک وارفتگی تھی، الفت تھی، محبت کا رشتہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ پھر زمانے نے وہ دور بھی دکھائے، پھر وہ حالات بھی بنے کہ جس وقت 1970 کے اندر الیکشن ہوا، انتخابات ہوئے، ایک طرف عوامی لیگ تھی، دوسری طرف پیپلز پارٹی تھی. عوامی لیگ کا مکمل رجحان مشرقی پاکستان کی طرف تھا اور پیپلز پارٹی کا مکمل رجحان جو ہے وہ مغربی پاکستان کا تھا. جب ہمارے سیاستدانوں نے، یہ نام نہاد سیاستدان، جب انہوں نے مسلمانوں کے اندر لسانیت کا بیج بویا، علاقیت کا بیج بویا، صوبیت کا بیج بویا، جب قومیت کا بیج بویا گیا، جب یہ نفرتیں بیچ میں لائی گئی کہ وہ بنگالی بولنے والے اور تم اردو سپیچ، تم پشتو سپیچ، تم جو ہے جی پنجابی سپیچ، تم سرائکی سپیچ، جب تم سندھی سپیچ، جب یہ بیچ کے اندر نفرتیں بو دی گئیں، جب لسانیت کو بیچ میں لے آیا گیا، قومیت کو بیچ میں لے آیا گیا، تو کیا ہوا؟ پھر الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے جو ہے وہ فتح حاصل کی اور مغربی پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی سندھ اور پنجاب کے اندر. تو پھر اس کے بعد یہ مرض بڑھتا چلا گیا. جب الگ الگ پارٹیز کو الگ الگ صوبوں کے اندر حکومتیں ملی، وزارتیں ملی، تو انہوں نے پھر اور کام دکھایا، پھر اور جلدی پر تیل ڈالا، پھر مسلمانوں کو مزید لڑوایا. جیسے آج چل رہا ہے کہ وہ تو سندھی، ہم پنجابی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرائکی ہے جی، یہ پنجابی ہے جی، یہ پشتو ہے جی، یہ پٹھان ہم پنجابی، یہ پٹھان ہم سرائکی، یہ پٹھان ہم سندھی. یہ جو آج نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہی بیج 1971 کے اندر جب بوئے گئے تو کیا ہوا؟ پھر پاکستان دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا. جب مسلمانوں نے اسلام کی قومیت کو چھوڑا، جب مسلمانوں نے اپنی وحدانیت کو تار تار کیا، جب نفرتوں کے بیچ بوئے گئے، جب قومیت اور لسانیت کو بیچ میں لایا گیا، تو پھر خالق کائنات احکم الحاکمین نے ایک نعمت کو ہم سے چھین لیا. پھر ایک نعمت ہم سے چھن گئی. آج وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. 16 دسمبر کا دن ہر سال آتا ہے اور مسلمان محب وطن پاکستان کو وہ یاد پھر سے دلاتا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے. جب پاکستان تقسیم ہوا تھا، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا پاکستان، وہی پاکستان لسانیت اور قومیت کی بھیڑ چڑھ گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اس کے وہ دن یاد ستاتا ہے، تڑپ لے کر آتا ہے. محب وطن پاکستان کے دل کے اندر غم آتا ہے. آج اس کا علاج کیا ہے؟ آخر یہ ہمیں عروج ملا. مسلمان پہلے عروج میں تھا، پھر زوال ملا، پھر عروج کے اندر آیا، پھر اسے زوال ملا. اس زوال کے بعد پھر جب مسلمانوں کو عروج ملا، اپنا وطن ملا، پھر ایسے کیا وجہ بنی، کیا سبب بنے
کہ پھر پاکستان دو ٹکڑے ہوا؟ اس کے اسباب کیا تھے اور پھر عروج کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو اس کی ترقی اور تنزلی کے دو ہی اسباب ہوتے ہیں، کچھ ظاہری کچھ باطنی۔ کفر، لادینیت ظاہری اسباب پر یقین رکھتی ہے، ظاہری چیزوں کو مانتی ہے، لیکن ایک مسلمان اس کے سامنے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں اور باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ جہاں مسلمان ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے، ظاہری اسباب کو پر عمل درآمد کرتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ترقی کے لیے، عروج کے لیے، وہاں پر اس کے سامنے اس کی نظر باطنی اسباب پر بھی ہوتی ہے اور مسبب الاسباب پر بھی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے خاصہ ہے، یہ اس کا۔ اسی چیز کو خالق کائنات احکم الحاکمین نے سورۃ آل عمران کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ظاہری اسباب میں انسان کے پاس جو ہے وہ طاقت کا ہونا لازمی ہے، قوت کا ہونا لازمی ہے، وہ افرادی قوت ہو یا جو ہے اسلحہ کی قوت ہو، طاقت کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کی معاشی حالت بہتر کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ خالق کائنات احکم الحاکمین نے اس کی سب سے بڑی وجہ کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا اللہ رب العزت جس کی مدد کرے، فرمایا وہی غالب آتا ہے، فرمایا جس کی مدد رب کرے گا اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، فرمایا پھر جس کی مدد اللہ نہ کرے، فرمایا جس کو پستی کے اندر میرا رب فرماتا ہے میں لے آؤں، جس کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط میں کر دوں، جسے عروج سے زوال کی طرف میں لے کر آؤں، رب فرماتا ہے کہ پھر اس کی مدد میرے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے، اسے عروج میں لے کر، اور میرے مقابلے میں آنے کی کسی کے اندر قوت نہیں کہ جسے میں تنزلی میں لے آؤں تو کوئی اور اسے عروج کے اوپر لے آئے۔ رب فرماتا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، عروج بھی میں دیتا ہوں، زوال بھی میں دیتا ہوں، جس کے کام کے اندر میری مدد شامل حال ہوگی، فرمایا وہ عروج کی طرف جائے گا، وہ ترقی کی طرف جائے گا، اور جس کے کاموں کے اندر سے میری مدد شامل حال نہیں ہوگی، میری مدد نکل جائے گی، غائب ہو جائے گی، فرمایا پھر وہ عروج کی طرف نہیں، ترقی کی طرف نہیں، بلکہ وہ تنزل کی طرف آئے گا، وہ زوال کی طرف آئے گا۔ یہ خالق کائنات احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، اور یہ باطنی اسباب کو یہاں رب نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جہاں تم ظاہری اسباب ہیں، فرمایا وہاں باطنی اسباب بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری مدد ہے، فرمایا میری مدد کے بغیر فقط ظاہری اسباب سے کوئی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی عروج حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی جو ہے وہ ترقی کی راہیں طے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر کسی کو ترقی کی راہیں چاہیے، عروج چاہیے، فرمایا اسے پھر میرے در پہ جھکنا ہوگا، میری مدد کا طلبگار ہونا پڑے گا، پھر اسے ترقی ملے گی۔ اقبال نے اسی چیز کو کہا تھا، فرمایا تھا اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، فرمایا اگرچہ زر بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، جہاں میں قاضی الحاجات یعنی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، فرمایا جو فقر سے ہے میسر وہ تبنگری سے نہیں، فرمایا جو فقیری سے ملتا ہے، فرمایا تمہارے پاس مال و دولت ہو، بھرمار ہو مال و دولت کی، فرمایا وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا،
لیکن جو ضرورت، جو امن، جو سکون انسان کو میسر فرمایا فقیری سے ملتا ہے۔ فقیری کون سی؟ رب کے در کی فقیری، اس کے نبی کے در کی فقیری، اس کے حبیب کے در کی غلامی۔ فرمایا جو یہاں سے ملتا ہے، فرمایا وہ امیری سے نہیں ملتا، وہ مولا دولت سے نہیں ملتا، اور فرمایا سبب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے۔ فرمایا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن، فرمایا بے زری سے نہیں۔ فرمایا یہ بندے کا جو زوال آیا ہے، یہ مسلمانوں کا جو زوال آیا ہے، یہ مسلمان ترقی سے جو تنزلی کی طرف آ گیا ہے، جو عروج سے زوال کی طرف آ گیا ہے، فرمایا اس کا سبب مال و دولت کا کم ہونا نہیں ہے۔ فرمایا بے زری سے نہیں، بے مالی سے نہیں، فقیری سے نہیں، معیشت کے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ تو جانتا ہے کیا ہے، وہ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ کیا؟ فقر کی کمی، اللہ کے حضور غلامی کی کمی، مصطفیٰ کے در کی غلامی کی کمی۔ فرمایا تیرا سبب زوال کا یہ ہے کہ تو نے اپنی نظریں مکین گنبد خضرا سے ہٹا کر تو نے اپنی نظروں کو برطانیہ اور واشنگٹن کی طرف لگا لیا ہے۔ فرمایا تیری نظر کے اندر مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وہ حیثیت نہیں رہی جو حیثیت تیرے سامنے جو ہے وہ یورپ کے فرامین کی رہی ہے۔ فرمایا جب تو نے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ہٹا کر یورپ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے، فرمایا یہی سبب ہے تیرے زوال کا، یہی سبب ہے تیری تنزلی کا۔ فرمایا اگر تو پھر سے عروج چاہتا ہے تو کیا کر؟ فرمایا مکین گنبد خضرا کی طرف نظریں کر، پھر اس کو اپنا آئیڈیل بنا، پھر اس کو اپنا رہنما بنا، پھر اپنے ہر کام کے اندر اسی سے مدد لے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خالق کی کائنات احکم الحاکمین سورۃ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 53 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمہ۔ فرمایا خالق کائنات فرما رہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں اللہ، فرمایا کسی بھی قوم کو جب نعمت دیتا ہوں تو اسے واپس نہیں لیتا، اسے نعمت واپس نہیں لیتا، خود سے نہیں لیتا۔ کسی قوم کو عروج دے دیتا ہوں، کسی کو میں نے ملک دیا، سلطنت دی، ریاست دی، کسی کو کوئی عہدہ دیا، کسی کو کسی عزت سے نوازا میں نے، کسی کو کوئی بھی نعمت میں نے دی ہے، رب فرماتا ہے میں وہ واپس نہیں لیتا۔ کب تک واپس نہیں لیتا؟ فرمایا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا جب تک وہ قوم، وہ لوگ، وہ بندہ جس کو میں نے نعمت دی ہے، فرمایا جب تک کہ وہ خود واپس نہ لوٹے، جب تک وہ خود نہ پلٹے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب تک قومیں خود نہیں نہ چاہتی زوال کو، رب فرماتا ہے میں زوال نہیں دیتا۔ جب قومیں خود زوال پسند کرنا شروع کر دیں، جب قوموں کی حالت یہ بن جائے جو زوال پذیر لوگوں کی حالت ہوتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں اس کا مفہوم آیت کا، تو رب فرماتا ہے کہ اگر کسی قوم نے عروج لینا ہے، کوئی ملک عروج چاہتا ہے، کوئی قوم، کوئی افراد اپنا عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کام جو ہے ترقیوں والے کرنے پڑیں گے، پھر انہیں اپنی حالت بدلنی پڑے گی۔ جب وہ اپنی حالت بدلیں گے، اپنا مزاج ترقی پسند اور عروج پسند لوگوں جیسا کر لیں گے، تو فرمایا خالق کے کائنات انہیں عروج عطا کر دے گا۔ اگر کوئی قوم عروج میں ہوگی اور اپنا مزاج اپنی پسند زوال پذیر لوگوں جیسا بنا لیں گے، تو رب فرماتا ہے پھر میں انہیں زوال میں لے آؤں گا، پھر تنزلی میں لے آؤں گا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ 1947 کو ہمیں پاکستان وطن عزیز ملا، بنا کس مقصد کے لیے تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نفاذ کے لیے نعرہ ہر مسلمان کا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر ہر کسی نے کہا یہاں تو میری مرضی چلنی چاہیے، یہاں تو میری عزت ہونی چاہیے، یہاں تو میرا سٹیٹس ہونا چاہیے، یہاں تو میری بات ہونی چاہیے۔ جب اس نعرے کو چھوڑا جس مقصد کے لیے بنا تھا، جب اس مقصد کو چھوڑا گیا، جب اس سے روگردانی کی گئی، جب نظریں مکین گنبد خضرا سے ہٹا کر وہ مکین گنبد خضرا کے فرامین جو میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا کہ خالق کے کائنات نے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں دی، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی طاقت اور فوقیت نہیں دی، فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، ہاں اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا متقی زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوگا، جو جتنا میرے حضور زیادہ جھکنے والا ہوگا، فرمایا اسی کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ جب ہم نے آقا کے اس فرمان کو پس پشت ڈالا اور اپنی عزتیں چاہی، اپنی قومیت چاہی، اپنی لسانیت چاہی، جب ہم نے یہ حالت بنا لی کہ ہم پنجابی، ہم سریکی، ہم سندھی، ہم پشتون، ہم بنگال، جب یہ نعرے لگنے شروع ہوئے تو خالق کے کائنات نے آدھا پاکستان ہم سے لے لیا، پھر آدھا پاکستان ہم سے چھین لیا گیا، پھر پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور خالق کے کائنات نے اشارہ فرمایا، فرمایا بندو تمہیں پاکستان دیا تھا، تم نے ناشکری کی، اپنی قومیت و لسانیت میں لگ گئے، فرمایا آدھا پاکستان لے رہا ہوں، اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو باقی بھی لے لوں گا۔ اور آج وہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آج ہر بندے کی، ہر پارٹی کی یہ ہے کہ میری پارٹی کا عروج آنا چاہیے، میرے لیڈر کو اوپر آنا چاہیے۔ کسی کی آرزو یہ نہیں کہ اسلام کو اوپر آنا چاہیے، کسی کی خواہش یہ نہیں کہ پاکستان کو اوپر آنا چاہیے، ہر یہ چاہتا ہے، نون لیگ کہتی ہے نواز شریف اوپر ہے، پیپل پارٹی کہتی ہے زرداری اوپر ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان کا دور چلتا رہے، ہر ایک کی اپنی آرزویں ہیں کہ ہمارا لیڈر اوپر ہے، کسی کی بھی یہ خواہش نہیں کہ پاکستان اوپر آئے، اس کو عروج ملے۔ آج سندھی کہتا ہے میں سندھی، وہ پنجابی، اس کی کیا حیثیت؟ پنجابی کہتا ہے میں پنجابی، سندھی کی کیا حیثیت؟ پشتون کہتا ہے میں پختون، دوسروں کی کیا حیثیت؟ آج اب یہ قومیت پھر سے اس کا بیج بویا جا رہا ہے، اور اس کا عملی مشاہدہ آپ نے یہ اتوار کو دیکھا، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر کس قدر قومیت کے نعرے لگائے گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاہوریوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا عروج کیسے آئے گا۔ ساری پارٹیاں وہاں تھیں نا سوائے پی ٹی آئی کے، ساری پارٹیز وہ مذہبی تھیں یہ سیاسی تھیں، ساری ایک پیج پر جمع تھیں، سب نے وہاں تقریریں کی، وہ داڑھی رکھنے والے بھی تھے اور داڑھی منڈے بھی تھے، کسی ایک کے زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ یہ میرا پاکستان رب نے دیا تھا، یہاں رب کا نظام چلنا چاہیے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کہا ووٹ کو عزت دو تو کسی نے کوئی اور نعرہ لگایا۔ جو پاکستان بنا تھا وہ نعرہ اب پھر ختم کر دیا جا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ پاکستان پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم سے یہ ٹکڑا ہو گیا، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، خالق کی کائنات نے اسے ہم سے چھین لیا، ان بنگالیوں کو ہم سے چھینا جن کی محنتیں اور کاوشیں پاکستان میں قیام کے اندر اس قدر تھی کہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثریت ہی انہی کی تھی تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا 99% افراد جنہوں نے ووٹ دیا تھا پاکستان کے لیے وہ بنگال کے مسلمان تھے، جو آج بنگلہ دیش کے اندر بس رہے ہیں، اور مسلمانوں کا عروج رہا۔ دنیا نے دیکھا تین بڑے اعظموں پر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے۔ یورپ جو آج دندناتا پھر رہا ہے،
ایک زمانہ تھا جب یہ مسلمانوں کے تلوے چاٹا کرتا تھا اور اس کے زیر اثروں کی تھی، وہ افریقہ اس کے اوپر حکمرانی مسلمانوں کی تھی، وہ ایشیا اس پر حکمرانی مسلمانوں کی تھی، برے صغیر پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اسپین کے اوپر مسلمانوں نے جو ہے وہ 800 سال تک حکمرانی کی ہے۔ لیکن آج پتہ ہے اس اسپین کی حالت کیا ہے؟ جس اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال حکمرانی کی، آج اس اسپین کے اندر مسلمان گنتی کے ہیں، گنتی کے مسلمان ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ خالق کائنات فرما رہا ہے، فرما ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا جب تم نے رب کے احکامات کی نافرمانی کی، جب تم نے اپنی منشیات اور اپنی مرضیات کو لے کر آ گئے، خواہشات کو لے کر آ گئے، فرمایا پھر رب عروج سے زوال دے دیتا ہے، پھر سب کچھ چھین لیتا ہے وہ۔ خالق کائنات احکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ 15ویں پارے کے اندر فرمایا، بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے، وقت کافی ہو چکا، انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ خلاصہ یہ ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ہم نے بنی اسرائیلیوں کی کتاب کے اندر لکھ دیا تھا کہ ہم تمہیں 2 مرتبہ عروج دیں گے، 2 مرتبہ عروج دیں گے، اور تم زمین پر 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا علواً کبیرہ، تمہارے اندر تکبر بڑا آ جائے گا، اس وجہ سے پھر تمہیں ہم مغلوب بھی کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، پہلی مرتبہ ہم نے کب انہیں مغلوب کیا، کب انہیں ذلت اور رسوائی کے اندر دھکیلا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، فرمایا پہلی مرتبہ ہمارا وعدہ اس وقت پہنچا، کب؟ فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ فرمایا پہلی مرتبہ اس وقت پہنچا ہمارا وعدہ کہ جس وقت ان کے اوپر ہم نے ایسے کو بھیجا، کیسے تھے؟ ایسے بندے ہم نے بھیجے، فرمایا بأس شدید، فرمایا بڑے قوی الہیکل تھے وہ، بڑے ہی قوی الہیکل، فجاسو خلال الدیار، فرمایا وہ ان کے اندر، ان کے شہروں کے اندر داخل ہو گیا، انہیں ویران کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ بخت نصر جو ہے وہ یروشلم کے اندر، بیت المقدس کے اندر داخل ہوا اور اس نے قتل و غارت کی انتہا کی، 70 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، جو باقی بچے بیت المقدس کی اس نے اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، حالانکہ یہ وہی یہودی تھے جنہیں خالق کائنات نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جس کی فوج دنیا کی سب سے پاورفل فوج تھی۔ خالق کائنات نے ان چھوٹے طبقے کو، یہ چھوٹے سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں جانی جاتی تھی، رب نے انہیں فرعون سے نجات دے کر حکمرانی عطا کی۔ جب انہوں نے رب کے احکامات کی نافرمانی کی، کتنی کی، حتیٰ کہ ایک نبی کو شہید کر دیا، تو خالق کے کائنات کا ایک وعدہ پہنچ گیا۔ کون سا وعدہ؟ جس کا رب فرما رہا ہے، فرمایا ہم نے بڑے بڑے لوگ بھیجے، انہوں نے قتل و غارت کی، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخت نصر نے ان کو قتل و غارت کے 70 لاکھ یہودی مارے، جو باقی بچ گئے ان کو بابل شہر جو اس وقت ریاست ہوا کرتا تھا اور آج جو ہے وہ شہر عراق کے اندر شامل ہے، عراق کی سلطنت میں وہ شامل ہے، وہ شہر میں وہ بابل، فرمایا وہاں بھیج دیا اور وہاں انہیں جو ہے بطور غلام تقسیم کیا گیا، اس قدر انہیں بانٹ دیا گیا کہ اب ان کا متحد ہونا ہی ناممکن سا لگتا تھا۔ خالق کائنات فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں پھر سے اتحاد دیا، پھر سے اکٹھا کیا، پھر ہم انہیں لے کر آئے، پھر جب یہ پھر سے لوٹے پلٹے، ہم نے انہیں پھر سے عروج دیا، یروشلم کی ہم نے پھر سے انہیں حکمرانی عطا کر دی، بخت نصر مر گیا اور اس کے بعد انہی کا عروج آیا، یہ چلتے رہے، انہوں نے حکمرانیاں کی، عروج ملا، فرمایا انہوں نے پھر جب سے رب کی نافرمانی کر دی،
پھر جب انہوں نے رب کے احکامات کو پس پشت ڈالا تو رب فرماتا ہے ثم رددنا علیکم الکرہ، فرمایا پھر ہم لوٹے ان پر وہی سختی لے کر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، فرمایا ہم نے ان کی پھر مدد کی، ان کی تعداد بھی بڑھائی، انہیں ان کی امداد کی، مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ وافر مقدار کر دی۔ رب نے پھر جب انہیں عروج عطا کر دیا، انہوں نے نافرمانی کی، پھر وہ زوال ملا جو آج تک یہودیوں کا چلا آ رہا ہے، پھر آج تک وہ یہودیوں کا زوال ہی جا رہا ہے۔ اگرچہ اب انہوں نے اسرائیل کو بنا لیا ہے، اسرائیل انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن اسرائیل کو ابھی کوئی تسلیم نہیں کر رہا۔ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے یہ کرونا کا بھی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد فقط اسرائیل کی حکمرانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، فقط اتنا سبب ہے اس کا کہ اسرائیل کی حکمرانی ہے۔ اس پر پہلے میں نے تفصیلی بات کر دی تھی کہ کرونا کا کیا رونا ہے۔ خیر، پھر ان کو عروج سے زوال ملا، کب ملا؟ جب انہوں نے رب کے حکامات کی نافرمانی کی۔ رب یہ واقعہ قرآن کے اندر اس لیے بیان فرما رہا ہے، فرمایا میرے بندو تم بھی غور و فکر کرو، وہ بنی اسرائیل جنہیں میں نے اتنا عروج عطا کیا تھا، آل یعقوب ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، فرمایا جب انہوں نے میرے حکامات کی نافرمانی کی تو میں نے انہیں ذلت و رسوائی کی، ان وادیوں میں دھکیلا کہ اب ان کا تصور کر کے بھی ذہن کے اندر خوف پیدا ہوتی ہے، خوف آتا ہے دل کے اندر۔ فرمایا پھر تم کس باغ کی مولی ہو؟ تم نبیوں کی اولاد تو نہیں ہو، وہ تو نبیوں کی اولاد تھے۔ فرمایا نبی کی اولاد کے ساتھ ہم نے یہ حشر کر دیا جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، جب تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا ذرا غور و فکر کر لو، فرمایا غور و فکر کرو، اس واقعے کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا سبق ہے، کیا کہ کسی بھی لمحے کے اندر رب کی نافرمانی سے روگردانی نہیں کرنی۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ بات بڑی طویل ہو گئی ورنہ یہ کافی سارے دلائل آج میں لے کر آیا تھا۔ یہ آخری بات، یہ مستدرک للحاکم کے اندر سے ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ جب ملک شام فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے کر گئے تو آپ اسی حالت میں گئے جس حالت میں مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے۔ آج جیسے تو حکمران نہیں تھے نا کہ جن کا پروٹوکول ہی اتنا ہو کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے، وہ عمر تھے، اسلامی ریاست کے حکمران تھے۔ وہی پھٹا پرانا لباس، وہی پیوند لگا ہوا لباس، وہی سادہ سی جوتی، وہی سادہ سا امامہ، اور اسی طرح جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو اس امت کا سرکار امین قرار دیا، فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے خانے کی تعینات کے پہلے حبیب نے حضرت ابو عبیدہ کو، انہوں نے فرمایا حضرت عمر سے عرض کی کہ ملک شام میں آئے ہو، دشمن ہے سامنے جو ہے غیر مسلم ہے، شریعت، آپ ایسا فرمائیں کہ آپ اپنا لباس اچھا پہنیں، شہانہ لباس ہونا چاہیے کہ بڑے علاقے فتح کیے ہیں اور بڑے بڑے رؤساء کو فتح کیے ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کو زیر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس بڑے شہانہ لباس موجود ہیں، آپ ایسا فرمائیں، ایسا کریں کہ وہ لباس سے بہتر فرمائیں۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ آج اس جواب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابا، فرمایا ابو عبیدہ تجھ پر افسوس ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو عبیدہ تجھ پر بڑا افسوس ہے، لم یکن ذا غیرک۔ ابا عبیدہ، فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کرتا، ابو عبیدہ تیرے یہ بات تو نے کہی ہے نا کہ میں اعلیٰ لباس پہن لوں، فرمایا اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کرتا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جعلتہ نقالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اسے امت محمدیہ کے لیے یعنی پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ فرمایا اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کرتا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ کوئی غلط بات کہی تھی ابو عبیدہ نے؟ بات تو بظاہر اچھی ہے نا، کافروں کے سامنے جا رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے مسلمانوں کا حکمران ہے، کم از کم
لباس تو آنا ہونا چاہیے، پھٹا پرانا لباس تو نہیں نہ ہونا چاہیے. لیکن کیا کہا؟ فرمایا کہ عمر نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا تو اس کو میں نشان عبرت بنا دیتا. تجھے کیوں نہیں بنا رہا؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا منزلت بڑی ہے، میرے آقا نے تیری شان بڑی بیان کی. وہ اس امت کا امین تجھے قرار دیا میرے مصطفیٰ کریم نے. اور امر و تنائی کے اندر فرمایا تم سے ثانی نہیں ہے. اور وہ دعا کیا کرتے تھے ویسے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ابو عبیدہ کے لیے میرے آقا دعائیں کیسے کیا کرتے تھے اور عمر کیسی دعائیں کیا کرتے تھے. آگے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ سن انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فرمایا ہم ذلیل قوم تھے، تو یہ سچ کہتا ہے کہ ہم ہمارے پاس میں تاکہ ہماری عزت ہو، لوگوں میں اچھا سمجھتے ہیں بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، تمہیں عزت سے ہونا لباس کے اندر محسوس ہو رہی ہے. فرمایا نا فرمایا ہم تو ذلیل قوم تھے. انا كنا اذل قوم فرمایا ہم تو ذلیل قوم تھے، ہم تو ذلیل تھے، حقیر تھے. اعزنا الله بالاسلام، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے. فرمایا ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے، شہانہ لباس کے اندر نہیں، جہر جلال کے اندر نہیں. آگے فرمایا یہ بھی یاد رکھ لے. فرمایا فَمَا نَقْلُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ. فرمایا یاد رکھ لے ابو عبیدہ، اگر ہم نے یہ عزتیں اللہ کے علاوہ اسلام کے علاوہ کسی اور سے لینا چاہیے، ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا، کسی اور کی چوکٹ پہ سر جھکا لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فرمایا اللہ ہمیں دوبارہ ذلت کے اندر دھکیل دے. پر یہ مت سمجھنا کہ میں یہ عروج مل گیا تو پھر ایسا رہے گا. فرمایا بارگاہ مصطفیٰ سے سر ہٹایا، رب کے فرامین سے روگردانی کی تو کیا ہوگا؟ فرمایا خالق کے کائنات پھر تمہیں ذلت کی زندگی میں دھکیل دے گا. اور آج وہی دور ہے، آج پھر سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظریں دوبارہ سے مکین گنبد خضرا کی طرف لگائیں. اگر چاہتے ہیں 1971 کا واقعہ پھر سے پیش نہ آئے، یہ پاکستان زوال کی طرف نہ جائے، عروج کی طرف آئے، یہ تنزل کی طرف نہ جائے، ترقی کی طرف آئے. اگر ہماری آرزو اور خواہشیں ہیں کہ مسلمانوں کی عزت ہو، ان کا مقام اور مرتبہ ہو، اگر ہماری یہ خواہشیں ہیں مسلمان بسر کر رہا ہے، وہ مسلمان اس وقت تنزلی کے اندر چلا گیا ہے، یہ مسلمان اس وقت جسے کاجل اور مولی کی طرف کاٹا جا رہا ہے. فرمایا حضرت تمہارے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں ہو، تمہارا مقام ہو، تمہاری جو نعمت ہونا چاہیے، تمہیں عروج ملنا چاہیے. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو، کفار پر تمہارا روب اور مرتبہ ہو، تو فرمایا کیا کرو؟ فرمایا اپنے جبین کو مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکا دو. سبحان اللہ. فرمایا اسلام کے سامنے سرخم تسلیم کر. فرمایا کہ مکین گنبد خضرا اس کے صحابہ کو بنا دو. فرمایا پھر حنیسی سے اور انگریز کے اداکاروں کیسے سیاست میں. فرمایا پھر تمہاری سوچ صحابہ جیسے سوچ ہونی چاہیے. تمہاری سوچ میں یہ نہ ہو کہ ہاں بھی انگریز کہاں پہنچ گیا، یورپ کہاں پہنچ گیا. فرمایا تم یہ دے دو کہ صحابہ کہاں پہنچے تھے. فرمایا تم یہ سوچو صحابہ کو عروج کہاں سے ملا تھا. یہ نہ دیکھو یورپ نے ترقی کیسے کی، فرمایا یہ دیکھو عمر نے اسلام کو ترقی کیسے دلائی تھی. اب فرماتا ہے کہ پھر ایسا کرو، اگر عروج چاہتے ہو، اور عمر نے یہ بتا دیا. فرمایا کہ عزت اسلام کے اندر ہے، اسلام کے دامن تھامنے کے اندر ہے. جب اسلام کا دامن ہم چھوڑیں گے پھر عزتیں نہیں ملیں گی، پھر ذلتیں ملیں گی. اب لاکھ کوشش یہی حالت بنی ہوئی ہے. ہمارا میڈیا ہو وہ بھی یہی ہے کہ یورپ فلاں پر پہنچ گیا، فلاں پر پہنچ گیا، فلاں اتنی ترقی کر لی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کہاں تک تھا، کہاں یا کیوں وہاں پہنچا تھا، کیا سبب، اس کے سبب کی طرف کوئی نہیں جاتا. آج ہمارے تعلیمی ادارے ہوں تو وہاں پر بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے. یورپ کو دیکھو، دنیا کہاں تک پہنچتی. میں کہتا ہوں دنیا چاند تک پہنچتی. یہی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ جھوٹ ہے لیکن کہا جاتا ہے انسان چاند پہ پہنچ گیا. میں کہتا ہوں چاند کچھ بھی نہیں، انسان ساتویں آسمان پہ بھی پہنچا ہے. تو رب کا فرمان ہے، فرمایا فرمایا جس کی رب مدد کر دے پھر اسے کوئی مغلوب بھی نہیں کر سکتا. چاہے انسان ساتویں آسمان
گا جو رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا، جو رب کے حضور سے مدد حاصل کرے گا، جو اپنے زاویہ نظر اور سوچ میں فکر میں ہے وہ مدینے گنبدہ گنبد خضرا کی طرف لگائے گا، جب یہ ہر کام سے پہلے یہ سوچے گا میرا مصطفیٰ کیا فرماتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے اسلام کے اندر، وہ سیاسی ہو معاشی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملات ہے، جب انسان کی سوچ یہ ہوگی کہ رب کیا کہتا ہے،